الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختص من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تبارك وتعالى وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما محترم سامعین کرام، آج ہمارا یہاں مل بیٹھنا ہمارے مسجد کے پڑوسی محلے دار، ہمارے نمازی محترم جناب عزیز صاحب جو انتقال فرما گئے، ان کے ایصال ثواب کے لیے اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ پاک مرحوم کی قبر کو منور فرمائے۔ اللہ پاک مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ موت ایک حادثہ نہیں ہے، موت ایک حقیقت ہے۔ ہم سب نے اس حقیقت سے گزرنا ہے۔ یہ سارا جو حقیقت ہے، یہ ہم سب کے ساتھ پیش آنے والی۔ یوں سمجھیں کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب نے ایک دن یہاں سے چلے جانا، ہم سب نے مر جانا ہے۔ ہمیں سمجھ آئے، اچھا لگے، برا لگے، نہ سمجھ میں آئے، ہماری تیاری ہو، ہم جوان ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، ہم امیر ہوں، غریب ہوں، کسی حال میں بھی ہوں، ایک نہ ایک دن وقت مقررہ پر ہم سب نے مر جانا ہے۔ ہم سب نے یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے جانا۔ اسی لیے کہا گیا کہ سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ میں نے مر جانا۔ اب میں نے مر جانا ہے تو میں نے مرنے کی تیاری کی ہے یا نہیں کی، ہر بندہ فوراً اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ ادھر بیٹھے بیٹھے اپنے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا۔ ادھر بیٹھے بیٹھے ہلکا سا اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے بارے میں دھیان کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں اور سمجھیں کہ میں مر گیا ہوں، فوراً پتہ لگ جائے گا کہ میں کامیاب جا رہا ہوں یا میں ناکام جا رہا ہوں، میں جنت والا ہوں، دوزخ والا ہوں، فوراً سامنے آ جاتا ہے۔ کامیابی کا دار و مدار اللہ پاک نے بتا دیا، قرآن پاک کے اندر موجود ہے کون کامیاب ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کون کامیاب ہے، کون خسارے والا ہے، ہم سارے جانتے ہیں۔ اور موت بھی آنی ہے، جتنی مرضی جو مرضی کچھ بھی کر لیں، ہم موت سے بھاگ نہیں سکتے، ہم موت کو شکست نہیں دے سکتے، ہم موت کو چکمہ نہیں دے سکتے، ہم موت کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہ ہم تک پہنچ کر رہے گی۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ تمہارا یہ گمان ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم موت سے بھاگ جاؤ گے،
وہ تمہیں مل کر رہے گی، وہ تمہیں پہنچ کر رہے گی، وہ تمہیں پا لے گی۔ تو جس چیز کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، جس چیز سے بھاگا نہیں جا سکتا، اس سے بھاگنا نہیں چاہیے، اس کی تیاری کر لینی چاہیے۔ تو موت ایک حادثہ نہیں ہے، ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، ہر گھر کا مرحلہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر تم ہمارے پاس لوٹ کر واپس آؤ گے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ہمارے پاس تم پھر واپس آؤ گے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہیں چیک کریں گے۔ اسکول کے اندر بھی چیکنگ ہوتی ہے، کالج کے اندر بھی چیک کیا جاتا ہے، کلاس کے اندر کس کی کیا پوزیشن ہے، استاد امتحان لیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم زندگی کے ذریعے سے تمہارا امتحان لے رہے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزما رہے ہیں، ہم تمہیں چیک کر رہے ہیں، کبھی خوف کے ذریعے سے، والجوع، کبھی بھوک کے ذریعے سے۔ خوف کی حالت میں انسان کا کیا رویہ ہے اللہ کے ساتھ، خوف کی حالت میں انسان کیا کرتا ہے، کبھی بھوک آ جاتی ہے انسان کے اوپر، اب انسان کا کیا عمل دخل ہے، انسان اپنے اللہ کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ خوف میں، بھوک میں، مصیبت میں، تکلیف میں، رزق میں، فراوانی میں، صحت میں، ہر حالت میں اللہ رب العزت کسی نہ کسی درجے میں ہمارا امتحان لیتے ہیں۔ بھوک آئی ہے، ہائی فائی کر رہا ہے یا صبر کر رہا ہے، فراوانی ہے، نعمتیں ہیں، شکر کر رہا ہے یا اکڑ پیدا ہو گئی ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، یہ عزت تمہاری نہیں میری دی ہوئی ہے، یہ مال و دولت تمہارا نہیں میرا دیا ہوا، یہ جان، یہ جسم، یہ صحت، یہ تمہاری نہیں ہے، یہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے دی۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، ہماری دی ہوئی چیزوں پر، ہماری زمین پر اکڑ کر چل رہے ہو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، کیا تم اپنے اکڑ کر چلنے کی وجہ سے زمین کو پھاڑ سکتے ہو؟ کتنا کو اکڑ کے چل لو گے؟ تمہارے اکڑ کر چلنے کی وجہ سے زمین پھٹ جائے گی۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ، کیا تمہارا قد پہاڑوں جتنا ہو جائے گا؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ عزت، یہ دولت، یہ شہرت، یہ عہدے، یہ علم، ہر چیز ہماری دی ہوئی ہے، کس بات پر اترا رہے ہو؟ ہم چاہیں گے ہم واپس لے لیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ رب العزت نے خرید لیا ہے مومن کے نفوس کو، انسانوں کے نفسوں کو، انسانوں کی جانوں کو، انسانوں کے مالوں کو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بولی لگ چکی ہے، ہم سب بکے ہوئے ہیں۔ کسی بھی دکان میں جائیں نا، چیز کوئی پسند کریں، وہ کہتا ہے جی یہ اتنے کی ہے، یہ اتنے کی ہے، یہ اتنے کی ہے، یہ کتنے کی ہے؟ نہیں بھائی یہ سیل ہو چکی ہے، اس کا کوئی مول نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ سیل ہو چکی ہے، بک چکی ہے، ہم سارے بک چکے ہیں، ہمارا کوئی مول نہیں۔ لیکن اللہ نے بولی لگائی ہے، اللہ نے فرمایا میں نے مومنین کے مالوں کو بھی خرید لیا ہے، میں نے مومنین کے جانوں کو بھی خرید لیا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں۔ ہمارا جسم، ہماری جان ہماری نہیں، ہمارا مال جس کے اوپر ہم اتراتے ہیں وہ بھی ہمارا نہیں ہے، ہم اللہ کے ہیں، ہمارا کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ یہ سانس جو چل رہی ہے، اس سانس پر بھی اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے، اللہ کی اجازت ہے تو یہ سانس آ رہا ہے۔ اللہ جب اجازت سلب کر لیں گے یہ سانس بھی ختم ہو جائے گا۔ ہم ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر وقت اللہ کے محتاج ہیں، اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے،